چند چیزیں ایسی ہیں جس پر تمام ادیان، تمام مذاہب، تمام امتیں، تمام طبقے فطر کے جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ یہود اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا الگ طریقہ ہے۔ نصارہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کا الگ طریقہ ہے۔ مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن اس عبادت کا الگ طریقہ ہے۔ اس پر تمام امتوں کا، تمام ادیان کا اتفاق ہے کہ ہم سب نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس عبادت سے مقصود کیا ہے؟ اللہ کی رضا ہے۔ ہم عبادت کریں لیکن عبادت میں اللہ کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ ہم عبادت کرتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے اوپر برستی رہیں۔ ہم اللہ کی عبادت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں خوش رہیں۔ ہم عبادت کریں، اس عبادت کا فائدہ یہ ہو کہ ہمارے روح کو سکون مل جائے، ہمارے جنت میں وہاں پر رہنا ہمارے لیے آسان ہو جائے، ہمارا مقام اور ہمارا مرتبہ یہ بلند ہو جائے۔ تو تمام ادیان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب ان میں سے بعض چیزیں ایسی ہیں جیسے مسلمانوں کے ہاں نماز ہیں، روزہ ہے، زکوٰۃ ہیں، حج ہیں، تلاوت ہیں، ذکر ہیں، قربانی ہے۔ تو یہ تمام عبادتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کرتا ہے، انسان کے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، ہمیں اللہ کی محبت حاصل ہو جائے، ہم سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، اور اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انعامات سے نوازے، اسی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کرم سے نوازے، ہمیں اپنے رحمت نازل فرمائے۔ تو ان عبادات کا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنا ہے اور اسی کے ذریعے سے اپنے روح کو، اپنے قلب کو سکون پہنچانا ہے۔ اور اسی مہینے میں جب چاند نظر آیا تو اس مہینے میں 2 عبادات ایسی ہیں جو اگر ان عبادات کو آپ سال کے 12 مہینے یعنی کہ 11 مہینے میں آپ اسی عبادت کو کریں گے تو آپ کو اس عبادت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اگر اسی عبادت کو کسی اور مقام پر کریں، کسی اور جگہ پر کریں، کسی اور وقت میں کریں تو یہ تو دور کی بات ہے کہ جو زیادہ ثواب ملتا ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو ثواب ہی نہیں ملتا۔ ان 2 عبادات میں سے اہم عبادات جس کا تعلق اس مہینے کے ساتھ ہے، ایک عبادت ہے حج۔ حج ایک ایسا فریضہ ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص وقت مقرر کیا ہے، خاص مہینہ مقرر کیا ہے، خاص دن مقرر کیے ہیں، خاص تاریخ مقرر کیا ہے، خاص وقت مقرر کیا ہے۔ اگر آپ اسی عمل کو آپ اسی مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں کریں تو آپ کو اسی حج کا، اسی عمل کا ثواب نہیں ملتا۔ آپ حج پہ گئے ہیں تو حج میں وہاں پر بنیادی ارکان میدان عرفات۔ میدان عرفات میں آپ لوگوں نے جمع ہونا ہے، وہاں پر قیام کرنا ہے، آپ نے ظہر عصر کی نمازیں پڑھنی ہے۔ لیکن یہاں پر جانا یہ ضروری ہے ہر انسان کے لیے، حج کے ضروریات میں سے ہیں۔ لیکن اگر آپ حج پہ گئے، حج کے علاوہ مہینوں میں گئے، ایسے مہینے میں کہ وہ حج کا مہینہ نہیں ہے، آپ وہاں پر عرفات کے میدان میں گئے، آپ نے وہاں پر قیام کیا اور آپ نے 2 نمازوں کو اکٹھا کیا، فقہا فرماتے ہیں کہ ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ یہاں پر اگر اس نے قیام کیا تو اس کو ثواب ہی نہیں ملتا۔ عرفات کا میدان تو ایک ایسے میدان ہے، لیکن اس میں اکٹھا ہونا، اس میں جمع ہونا، اس میں 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، یہ اسلام اور شریعت کا ایک بنیادی رکن ہے جو حاجی کے لیے ضروری ہے۔ تو حج کے موقع پر اگر اس وقت میں انسان یہاں پر جائیں تو ثواب ملتا ہے، حج کے علاوہ اس مقام پر جائیں تو آپ کو ایک ذرہ ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح حج کے موقع پر مزدلفہ میں جانا ہوتا ہے، مینا میں جانا ہے، وہاں قیام کرنا ہے، نمازیں پڑھنی ہے۔ تو یہ وہاں پر جانا جو ہے یہ بھی عبادت کا مقام ہے، یہ بھی ثواب کا مقام ہے، اسی پر انسان کو ثواب ملتا ہے۔ اگر آپ حج کے مہینے کے علاوہ میں آپ اسی مقام پر جائیں تو جو ثواب حج کے مہینے میں ملتا ہے آپ کو وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ اسی طرح جمرات ہیں، آپ شیطانوں کو کنکری مارتے ہیں تو اس کے لیے شریعت نے ایک خاص وقت مقرر کیا، خاص دن مقرر کیا ہے کہ آپ نے ان دنوں میں جمرات کو کنکری مارنی ہے۔ آپ اس حج کے ایام کے علاوہ میں آپ جائیں وہاں پر جمرات میں تو کوئی رش نہیں ہوتا،
ایک بندہ بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. اگر آپ وہاں پر کنکری ماریں گے تو آپ کو ثواب نہیں، الٹا آپ کو گناہ ملتے ہیں. جو بندہ اسی کو حج کے ایام سمجھتے ہیں، اسی کو ثواب کے دن سمجھتے ہیں، تو الٹا انسان کو گناہ ملتا ہے، کیونکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص ایام مقرر کیے ہیں، خاص اوقات مقرر کیے ہیں. دوسرا اہم عبادت جو ہے وہ قربانی ہے. قربانی ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 ایام مقرر کیے، 10 ذی الحجہ، 11 اور 12 کے مغرب تک، غروب آفتاب تک کا. اگر ان 3 دنوں میں آپ قربانی کریں تو آپ کو قربانی کا ثواب ملتا ہے، آپ کی قربانی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ چوتھے دن میں قربانی کریں، 5ویں دن میں قربانی کریں تو آپ کو ثواب تو دور کی بات ہے، آپ کی قربانی بھی ادا نہیں ہوتی. فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے قربانی کا جانور خریدا ہے لیکن قربانی نہیں کی، چوتھا دن داخل ہو گیا، 5واں دن داخل ہو گیا، 6واں دن داخل ہوا، تو اب اس آدمی کے لیے قربانی کرنا جائز ہی نہیں ہے. ثواب تو دور کی بات ہے، ہاں جو جانور خریدے ہیں اس کو ایسے زندہ اللہ کے راستے میں صدقہ کریں. تو یہ بھی قربانی کے ایام ہیں. بعض اس طرح لوگ ہیں جو قربانی کے 4 دن کے قائل ہیں، حالانکہ قربانی کے 3 دن ہیں، 4 دن نہیں. اگر تیسرے دن میں آپ غروب آفتاب سے پہلے قربانی کریں، اس کو ذبح کریں، بے شک اس کو کاٹ دیں، اس کو سنبھالنا ہوتا ہے، وہ بعد میں کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل مقصد قربانی ہے کہ آپ تیسرے دن غروب آفتاب سے پہلے آپ قربانی کریں تو آپ کی قربانی ادا ہو جاتی ہے. تو یہ 2 اعمال ایسے ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں ایک خاص دن مقرر کیے ہیں، خاص وقت مقرر کیے ہیں اور خاص جگہ مقرر کیا ہے. اگر آپ نے اس کی پابندی کی ہے تو آپ کا حج بھی ادا ہو جائے گا، آپ کی قربانی بھی ادا ہو جائے گی. اگر آپ نے خلاف ورزی کی ہے تو قربانی، حج تو دور کی بات ہے، آپ کو ثواب بھی نہیں ملے گا. اسی قربانی کا ابتدا کہاں سے ہوا ہے؟ دیکھو، یہ جو زمین کی سطح ہے، زمین کی بنیاد ہے، اس پر تمام اعمال کی تاریخوں میں سے سب سے لمبی تاریخ جو ہے، طویل تاریخ جو ہے، وہ صرف قربانی کی ہے. اس سے زیادہ طویل تاریخ کسی چیز کی بھی نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے بعض اعمال لیے ہیں بعض پیغمبروں سے، ان کی شریعت سے، بعض اعمال ہم نے کسی دوسرے پیغمبر کی شریعت سے لیے ہیں، بعض اعمال کے ہم نے کسی اور پیغمبر کی شریعت سے لیے ہیں. تو ایک چیز کا ایک وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ ہر چیز کا اپنا الگ الگ وقت مقرر ہے. اسی طرح یہ نماز ہے، اس کے نزول کا وقت الگ ہے، اس کی فرضیت کا وقت الگ ہے، کس وقت یہ فرض ہوا ہے. اس طرح روزہ ہے، اس کی فرضیت کا وقت الگ ہے، کس وقت فرض ہوا ہے. حج ہے، اس کی فرضیت کا وقت الگ ہے. جہاد ہے، اس کی فرضیت کا وقت الگ ہے. لیکن قربانی ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی فرضیت کا وقت جو ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس کی تاریخ، یہ سطح، زمین کی سطح پر اس سے لمبی تاریخ کسی اور عمل کی نہیں. ہر چیز کے اپنے اپنے تاریخ ہوتے ہیں، دن ہوتے ہیں، اپنا ایک وقت ہوتا ہے. لیکن لمبی تاریخ، طویل تاریخ جو سب سے ہے وہ قربانی کی ہے. اس سے طویل تاریخ کسی اور چیز کی نہیں ہے. نہ نماز کی ہے، نہ روزے کی ہے، نہ حج کی ہے، نہ اسی طرح زکوٰۃ کی ہے، اور نہ ہی دیگر اعمال کی ہے. تو یہ قربانی ایسا عمل ہے کہ یہ بہت ہی قبل از وقت حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک اسی پر تسلسل چل رہا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. ان دونوں نے قربانی کی تھی. پھر کس کی قربانی قبول ہو گئی، کس کی قربانی نہیں ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کا ابتدا وہاں سے ہوا ہے. تو قربانی کے فلسفے میں سب سے بنیادی اہم عبادت جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. دوسری بات، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے یہ بات نقل کی ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، حابیل اور قابیل. اور حابیل نے بھی اس طرح قربانی کا نذرانہ پیش کیا. قابیل نے بھی کہا تھا کہ میں بھی قربانی کروں گا. لیکن حابیل کی قربانی ایک مینڈا تھا، انہوں نے جانور کی قربانی رکھی تھی کہ میں اس کی قربانی کروں گا. اور قابیل کی جو قربانی تھی یہ زراعت میں سے گندم وغیرہ کچھ غلہ اناج تھے، انہوں نے یہ صدقہ کرنے کی نیت کی تھی کہ میں اسے قربان کروں گا. لیکن اس دور میں قربانی قبول ہونے کی علامت یہ سمجھی جاتی تھی کہ اس کو پہاڑ پر رکھتے، اوپر سے آسمان سے آگ آ جاتی. اگر اسی جانور کو وہ آگ کھا جاتا، غائب ہو جاتا، تو سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی.
اگر کسی کی قربانی اسی جگہ پر رہ جاتا، آپ اس کو ختم نہ کرتا، تو ہم سمجھ جاتے کہ اسے قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو حابیل نے جو قربانی کی نظر مانی تھی اس نے قربانی رکھی ہے اور قربانی قبول ہو گئی ہے، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے، تاریخ ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک یہ اسی امت تک تسلسل کے ساتھ یہ جاری رہتا ہے۔ لیکن فرق صرف یہ ہے کہ پہلے امت میں، پہلے زمانوں میں قربانی تو کرتے تھے لیکن قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، اور دوسرا عمل یہ تھا کہ وہ جب ان کو مال غنیمت حاصل ہوتا تھا پھر اس کو آگے استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن اسی امت کے لیے بھی جائز قرار دیا ہے۔ آپ قربانی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو خود بھی کھا سکتے ہیں، فقراء کو بھی دے سکتے ہیں، مسکینوں کو بھی دے سکتے ہیں، اور اس کو اپنے پاس جمع بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے کہ جمع کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، کتنے دن کر سکتے ہیں، کون سی روایت منسوخ ہے، کون سے صحیح ہے، یہ تفصیلی بات ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو قربانی جو ہم کرتے ہیں، اصل قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ تو اصل قربانی تو یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو اللہ کے حضور پیش کریں، اپنے بیٹے کی قربانی کریں، بیٹے کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ لیکن پھر اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹا تو ہر کسی کا ہوتا نہیں ہے۔ اگر بیٹا ہو بھی تو ہر کوئی اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا، اور اگر اس طرح ہو کہ ہر انسان نے اپنی جان کی قربانی دینی ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کو اس بات کی غیرت آئی ہے کہ آپ آج کل اس طرح کریں کہ جانور کی قربانی کریں، ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ نے اپنے جسم کی قربانی دی ہے۔ آپ جانور کے بیٹے کی قربانی کریں، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دی ہے۔ تو اصل قربانی تو یہ ہے کہ انسان اپنی جان کو اللہ کے راستے میں قربان کرے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، اللہ کا کرم ہے کہ انہوں نے یہ ہم پر رحم کیا ہے کہ آپ جانور کو قربان کرو۔ ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنی جان کو اور اپنے بیٹے کو اللہ کے حضور قربان کیا۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ گوشت کی ضرورت ہے، نہ ہی قربانی کی خاص ضرورت ہے، لیکن قربانی کرتے کیوں ہیں، اس کا ایک خاص مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل یہ ہے۔ ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیأتی یوم القیامۃ بقرونها واشعارها واضلافها وان الدم یقع من اللہ بمکان قبل ان یقع من الارض فطیبوا بها نفسا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قربانی والے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ قربانی کے جانور کا خون بہانا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَزْلَافِهَا۔ ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ قربانی کا جو گوشت ہے یہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، نہیں، بلکہ قیامت والے دن آپ کے ترازو میں اسی جانور کا گوبر، اسی جانور کے بال، اسی جانور کے دیگر جو سینگ وغیرہ ہیں یہ بھی اسی ترازو میں آ جاتے ہیں۔ تو صرف گوشت کا فائدہ ہمارے لیے نہیں ہے، بلکہ اسی جانور جو بھی چیزیں ہیں یہ سب آپ کے ترازو میں آ جاتے ہیں۔ وَإِنَّ الدَّمَّ يَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ۔ جانور کا خون ذبح کرنے کے بعد جانور کا خون زمین تک پہنچنے سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو قبولیت کا شرف حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فطیبوا بها نفسا، تو آپ قربانی کرو خوش دلی کے ساتھ، آپ بالکل خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو۔ اس سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ جو قربانی کا فلسفہ ہے یہ اتنا بنیادی اور اہم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے خاص مہینہ مقرر کیا ہے اور خاص تاریخ مقرر کی ہے اور خاص وقت مقرر کیا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کے علاوہ مہینے میں قربانی کریں تو آپ کی قربانی ہی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ان دنوں میں 3 دنوں کے علاوہ کسی اور دن میں آپ قربانی کریں تو آپ کی بھی قربانی نہیں ہوتی ہے۔ اور دوسری بات ہے کہ اس قربانی کرنے پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اس پر اجماع ہے کہ یہ قربانی کرنا چاہیے۔ ہر امت میں کرتے رہے لیکن قربانی کا طریقہ الگ الگ ہوتا تھا، تفصیل میں نے بتائی ہے۔ تو اسی طرح حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کیا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا چیز ہے؟ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، قربانی کی حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ آپ کا باپ، آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنت ہے، اس کا طریقہ کار ہے، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ اور پھر فرماتے ہیں قالو، صحابہ نے پھر پوچھا یا رسول اللہ فما لنا فیہ، اس سے ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہمیں کیا ملتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اسی کے ہر بال کے بدلے میں آپ کو ایک ایک نیکی مل جاتی ہے۔ پھر صحابہ کے ذہن میں یہ بھی اشکال آتے ہیں، ہمارے لوگ ذہن میں بھی یہ اشکال آتے ہیں کہ بال تو بکری کے ہوتے ہیں، گائے کے ہوتے ہیں، یہ بھیڑ جو ہے اس کے تو بال ہوتے نہیں، اون ہوتے ہیں۔ پھر صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ فصوف یا رسول اللہ، ایسا جانور جس کے اوپر بال نہیں ہوتے، اون ہوتا ہے، ان کے کیا بدلے گا، ان کے بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ من الصوف حسنہ، آپ کو اس اون کے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی مل جاتی۔ تو یہ قربانی کا جو فلسفہ ہے یہ اس دین کے لیے بنیادی ہے اور اہم چیز ہے، کیونکہ تمام شریعتوں کا، تمام ادیان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اب اللہ کی عبادت کیسے کرنی ہے؟ ہر دین، ہر مذہب میں، ہر فرقے کا اس کا مقصد الگ ہوتا ہے، اس عبادت کا طریقہ الگ ہوتا ہے، لیکن ہمارے عبادت کا طریقہ وہ الگ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمایا۔ تو یہ قربانی کا عمل ایسا عمل ہے جو اللہ کے حضور کو قبول ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ایسے انسان کو نیکی بھی دے دیتے ہیں اور اس کی قربانی کو بھی قبول کرتے ہیں۔ قربانی صرف وہ آدمی نہیں کر سکتا جو مقیم ہوتے ہیں یا صاحب نصاب ہوتا ہے، جو صاحب نصاب نہ وہ بھی قربانی کر سکتا ہے۔ جو آپ کے کوئی رشتہ دار، آپ کے والدین فوت ہو چکے ہوں، ان کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی قربانی کر سکتے ہیں، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے، مشائخ کے لیے، اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جس کے لیے آپ نے قربانی کی ہے، جو ثواب ان کو ملتا ہے، قربانی کرنے والوں کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے۔ صرف یہ مطلب نہیں کہ میں نے جس کے لیے قربانی کی ہے اس کو ہی ثواب ملتا ہے، ثواب اس کو بھی ملتا ہے اور ثواب آپ کو ملتا ہے۔ تو قربانی کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اگر اللہ کی رضا ہوگی تو آپ کی قربانی قبول ہو جائے گی، اگر اللہ کی رضا نہ ہو تو آپ کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح تو ہم نے بتا دیا تھا کہ قربانی یہ اس بندے کی قبول ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہو، نیک اعمال کرتا ہو، متقی ہو۔ اس پر بھی تفصیلی بحث ہے، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی قربانی دینا چاہیں تو اصل اصول تو یہ ہے کہ ہم اپنی جان کو قربان کریں، ہم اپنے جسم کو اللہ کے حضور پیش کریں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا رحم ہے، فضل ہے، مہربانی ہے ہمارے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تم آج قربانی کرو، جانور بھی ذبح کرو۔ ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تم نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے، تم جانور کا بیٹا ذبح کرو، ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ تم نے اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے سب کی قربانی کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سے دین کا کام لے۔ اللہ تعالی ہمیں شرور اور اس طرح کے مصائب سے، پریشانیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔